السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہو، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریو، آج جو ہے بہت ہی پیاری سی میریکل سٹوری میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، جو کہ میری پیاریو ایک میری بہت ہی پیاری سی اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے لیے جو ہے میریکل ہوا ہے، پیاری بھی ہیں، بہن بھی ہیں، دوست بھی ہیں۔ تو میری پیاری، آپ کو پتہ ہے جب اس طرح کا کوئی بھی میریکل ہوتا ہے نا، تو وہ مجھے اتنی زیادہ خوشی دیتا ہے کہ جس میں میں بھی میری پیاری چھوٹا سا پارٹ ہوتی ہوں۔ تو میری پیاری، آج کی میریکل سٹوری جو ہے بالکل مس نہیں کرنا، اور آج کا جو ہمارا سیشن ہے نا وہ بھی بہت ہی پیارا ہے، کیونکہ ہر پیاری کا ایک سے دوسرا سوال جو ہے وہ میرے پاس یہی آ رہا ہوتا ہے کہ رت آپی، کیا مکافات عمل اس دنیا میں ہوتا ہے، یا پھر دکھ دینے والے ہمیشہ خوش رہتے ہیں اور ہم انتظار ہی کرتے رہ جاتے ہیں؟ پلیز اس بارے میں ضرور بات کریں۔ تو میری پیاریوں، آج ہم اس بارے میں بات بھی کریں گے، اور آج کی جو میریکل سٹوری ہے نا، وہ میریکل سٹوری بھی آپ کے اس سوال سے ہی متعلق ہے۔ تو آپ لوگوں نے آج کی ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا، آگے آگے کر کے نہیں سننا، ٹھیک ہے؟ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سے انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، آپ بھی دعا کیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، آج کا جو ہمارا سیشن ہے، ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ کیا مکافات عمل اس دنیا میں ہوتا ہے، یا پھر صرف اور صرف ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے؟ مکافات عمل اس دنیا میں ایگزسٹ کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا؟ میری پیاریوں، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو کہوں گی، یہ سوال بہت سے لوگوں کے دل میں آتا ہے، میرے بھی ایک ٹائم پر آتا ہوتا تھا، خاص طور پر جب کسی نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہو، دھوکہ دیا ہو، دل کو توڑا ہو۔ ہم سوچتے ہیں کہ اللہ پاک جس نے مجھے رلایا ہے وہ تو ابھی بھی ہنس رہا ہے، اللہ پاک جس نے مجھے تکلیف دی ہے وہ تو ابھی بھی سکون میں ہے۔ لیکن میری پیاریوں، یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں نا انسانوں کا انصاف کیا جاتا ہے، ہر چیز کا۔ میں کہتی ہوں، ایک چونٹی بھی اگر ہم نے نقصان اس کو پہنچایا تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی میری پیاریوں ہم سے حساب لیں گے، بلا وجہ کیوں کسی کے ساتھ زیادتی کریں؟ تو اللہ پاک بھولنے والے نہیں ہیں۔ اللہ پاک کبھی کبھی کچھ لوگوں کو اتنی ڈھیل دے دیتے ہیں، اتنی ڈھیل دے دیتے ہیں کہ ان کے جو گناہ ہوتے ہیں، یا وہ جتنا کسی کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چلو اس میں مزید اضافہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں سب بدل نہیں سکتے، اللہ پاک کے تو کن کی دیر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز بدل دینے پر قادر ہے۔ تو میری پیاریوں، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ پاک ہر چیز دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ بھی بھولنے والے نہیں ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا رب بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، سورہ فضلت۔ تو میری پیاریوں، اللہ پاک کبھی بھی کسی پہ ظلم نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نیکی، ہر برائی کا حساب ضرور ہوگا۔ اور یہ اکثر سوال آتا ہے نا کہ ہر سزا دنیا میں ملتی ہے، کیا اللہ پاک یہاں پر فوراً اگر کسی نے ہمارے ساتھ غلط کیا ہے اور یہاں پر دوسری سائڈ پہ فوراً اسے سزا مل جائے گی؟ یہ ضروری نہیں ہے، کچھ لوگوں کو دنیا میں ان کے اعمال کا نتیجہ ملے، کبھی کبھی ان کے پاس سکون نہیں ہوتا، کبھی کبھی میری پیاریوں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کے حالات ایک دم سے بدلنے لگ جاتے ہیں، کبھی کبھی میری پیاریوں اولاد کے ذریعے ان کی زندگی میں آزمائشیں آنے لگتی ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی آپ کا دل جو ہے میری پیاریوں اس کا اطمینان ہی ختم ہو جاتا ہے، اور کبھی انسان باہر سے تو ہنستا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اندر سے ٹوٹ چکا ہوا ہوتا ہے۔ ہم ظاہری زندگی دیکھتے ہیں، دلوں کا حال صرف اللہ پاک جانتے ہیں۔ کیا ظلم ہمیشہ جو ہے، کیا ظالم جو ہمارے ساتھ غلط کر رہا ہے، جو ظلم کر رہا ہے، کیا وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہم صرف میری پیاریوں ایک تصویر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ پاک انسان کو ہر اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہر طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھولنے والے نہیں ہیں۔ میری پیاریوں، اللہ پاک کا تو وہ راتوں میں رونا، جو آپ کے آنسو سجدوں میں گرے تھے، اللہ پاک کا تو وہ بھی معلوم ہے۔ جو بے سکونی، خوف جو آپ کے اندر ایک خالی پن سا نظر آتا تھا اللہ پاک کو، اللہ پاک کا تو وہ بھی نظر آ رہا تھا۔ بہت سے لوگ میری پیاریوں، دولت ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، ہر چیز ہوتا ہے، لیکن ان کے پاس بے سکونی ہوتی ہے، ان کے پاس سکون نہیں ہوتا۔ وہ دنیا میں مال اکٹھا کر لیتے ہیں لیکن آخرت میں کیا کریں گے؟ دنیا میں کسی کا حق کھا سکتے ہیں، کسی کو ایک چیز میری پیاریوں ڈبل پرائز پہ کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے۔ تو میری پیاریوں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ڈھیل دی ہوتی ہے کہ کر لو، جتنی زیادتی کرنی ہے کر لو، اور یاد رکھیں
اصل کامیابی صرف دنیا کی خوشی میں نہیں بلکہ اللہ پاک کی رضا میں ہے، اور آخرت میں کامیابی ہونا ضروری ہے۔ اگر دنیا میں سزا نہ ملے تو میری پیاریوں اس کوسچن کو اس طرح سے اپنے ذہن میں رکھیں، تو آخرت ابھی باقی ہے نا۔ قیامت کے دن ایک ایک جو وعدے کیے مجھے توڑا گیا، مجھے جھوٹے دلاسے دلائے گئے، مجھے امید دلائی گئی، میرے ساتھ ناانصافی کی، میرا حق کھایا، میں مجبور تھی، میرے ساتھ کسی نے بھی کوئی غلط کچھ بھی ہوا ہے، میری پیاریوں اللہ پاک ہر چیز دیکھ رہے ہیں، ظالم کا ظلم بھی اور جو ظلم کر رہا ہے وہ بھی۔ جس کا حق میری پیاریوں مارا گیا ہوتا ہے، اللہ پاک اس کا حق بہترین طریقے سے اس کو واپس عطا کرتے ہیں۔ جس نے کسی کا دل دکھایا ہوتا ہے، اللہ پاک بہترین طریقے سے جواب دیتے ہیں۔ میری پیاریوں اس دن کوئی سفارش، کوئی آپ کے پروٹوکولز نہیں چلیں گے، صرف اور صرف اللہ پاک کا انصاف ہوگا، اور اللہ پاک کا جب انصاف آتا ہے تو پھر انسان ہل کر رہ جاتا ہے۔ میری پیاریوں اس وقت ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ پاک نہ ہم سے کوئی زیادتی ہو، نہ ہماری وجہ سے اللہ تعالیٰ کو جانی ماز پر بیٹھ کر آنسوؤں کے ساتھ ہمارے بارے میں کوئی بری بات آپ تک پہنچائے۔ اور میری پیاریوں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی زندگی انتظار میں نہ ضائع کریں کہ اسے سزا کیوں نہیں ملی، وہ تو بہت خوش ہے، اس کے ساتھ تو کچھ برا نہیں ہو رہا۔ میری پیاریوں آپ اللہ پاک کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں۔ اللہ پاک پر جب توکل کرتے ہیں نا، اور جب اپنے معاملات اللہ پاک پر چھوڑے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک میں نے اپنا معاملہ، اپنی زندگی کے سارے معاملات، ہر چیز آپ کے سپرد کی ہے۔ اللہ پاک آپ میرے سکون کو، میرے معاملات کو، میری زندگی کی ہر ایک چیز کو آپ جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ اللہ پاک سے کہیں کہ اللہ پاک مجھے انصاف سے پہلے صبر عطا فرمائے، اور اللہ پاک میرے دل کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ جب بندہ معاملہ اللہ پاک کے سپرد کر دیتا ہے تو میری پیاری اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگ جاتا ہے۔ ایک اہم بات، کبھی یہ نہ سوچیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاموش ہے، اسی لیے اللہ پاک آپ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک سن رہے ہیں۔ یہ مت سوچیں کہ اگر اللہ پاک کو تو پتا تھا اس نے میرے ساتھ غلط کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ابھی تک سزا کیوں نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ابھی کچھ ایسا کیوں نہیں ہوا۔ میری پیاریوں اللہ پاک ظلم کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ اللہ پاک تو انسان کو بار بار موقع دیتے ہیں کہ مت غلط کرو کسی کے ساتھ اتنا کہ کل کو تم برداشت نہ کر سکو۔ اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے میری پیاریوں بتا رہے ہوتے ہیں کہ قیامت نزدیک ہے، ہدایت کی طرف آ جاؤ، گناہوں سے بچو، اپنے آپ کو گمراہ نہ ہونے دو، کسی کا حق نہ کھاؤ، کسی کے ساتھ جھوٹے وعدے نہ کرو، کسی کو کوئی جھوٹی امید نہ دلاؤ۔ میری پیاریوں میرے پاس ایک میری اسٹوڈنٹ آئیں اور وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں تھی، بہت زیادہ ڈپریشن میں تھی۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بیٹا ہوا کیا ہے؟ تو کہتی قرت آپ ہی میرا ایک پرپوزل آیا ہوا تھا، اور وہ پرپوزل اتنا سٹرونگ، مطلب ان لوگوں نے مجھے دکھایا، بتایا کہ بس وہ رشتہ پکا کر کے ہی جائیں گے۔ اب میری پیاریوں جو بچیوں کی ظاہر ہے ایج بڑھ جاتی ہے تھوڑی، تو اس ٹائم پر انہیں ہوتا ہے کہ بس کوئی پرپوزل آ جائے، کچھ ہو جائے۔ تاپی خاص طور پر جو اس کی بہن اور اس کی امی تھی نا لڑکے کی جو دیکھنے آئی، کہتی ہیں وہ تو میرے ساتھ ایسے تھی جیسے مجھے کل ہی رخصت کر کے اپنے گھر لے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، کہتی ہے خیر اس کے بعد دوبارہ آنا جانا ہوا۔ کہتی جب میرے گھر والے جانے کے لیے کہتے تھے ان کو کہ ہم نے آنا ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ لگا کے کہتی تھی ہم تو آپ کے گھر کے پاس ہیں، ہم آ جاتے ہیں، ہم تو ادھر سے گزر رہے تھے، ہم آ گئے۔ تو کہتی کہ آپ 6 مہینے ان لوگوں نے نہ ہاں میں جواب دیا نہ میں جواب دیا، اتنی امید دلائی، اور مجھے بھی کہتی ہیں کہ ایک امید آ گئی کہ ہاں ہو سکتا ہے انہوں نے کرنا ہے تو بار بار آ رہے ہیں نا، ورنہ ایسے کون آتا ہے۔ تو کہتی ہیں ہم نے کھلایا پلایا جو بھی تھا سب کچھ، وہ تو چلے ایک انسان کا نصیب ہوتا ہے، لیکن میری پیاریوں کتنی بڑی زیادتی ہے کہ آپ کسی کی بیٹی کو ایک امید دلا کر جا رہے ہو، آپ کسی کو یہ امید دے رہے ہو کہ ہاں ہم تمہارے لیے سوچ رہے ہیں، ہم تمہیں کنسیڈر کر رہے ہیں۔ تو اس بچی کو میری پیاریوں جب ان لوگوں نے انکار کیا 6 ماہ بعد، آپ لوگ سوچ سکتے ہو ایسے بھی لوگ ہیں اس دنیا میں، پتہ نہیں، میں تو کہتی ہوں کہ ایسے لوگوں کو کسی کے گھر کا کھایا ہوا ہضم کیسے ہو جاتا ہے۔ اور میری پیاریوں یہاں پر کسی کی کوئی بھی چیز دینی ہو نا تو راتوں کی نیند انسان کی اڑ جاتی ہے کہ نہیں پتہ نہیں صبح زندگی ملے، صبح دن صحیح ہو نہ ہو، پتہ نہیں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، تو کسی کی کوئی چیز نہ رہ جائے ہمارے پاس۔ اور یہاں پر لوگ حق کھا کر، لوگ کھانے کھا کر، لوگ چیزیں کھا کر ایسے بھول جاتے ہیں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ تو انہوں نے انکار کیا، نہیں آپ کی بیٹی کا ویٹ زیادہ ہے۔ اس بیچاری کو ڈپریشن نہ ہو، ایک تو 6 مہینے
اس کو امید دلائی کہ اس کے دل میں ایک خواب جاگا کہ ہاں میری شادی ہو جائے گی، اور دوسرا انکار کس بات پہ کریں؟ آپ کی بیٹی کا ویٹ زیادہ ہے۔ وہ بیچاری کہتی کہ میں تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سے کیا کر لیتی قرت آپی، اگر مجھے آپ کے بارے میں نہ پتہ چلتا یا مجھے یہ نہ پتہ چلتا کہ آپ سیشن پرووائڈ کرتی ہیں، آپ کا چینل سامنے نہ آتا، تو کہتی میں تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا مجھے۔ اور میری پیاری اس بچی کی امی نے جب مجھ سے بات کی نا، تو انہوں نے بھی مجھے کہا، انہوں نے کہا قرت بیٹا یہ ختم ہو رہی تھی، اس نے اپنے آپ کو بھوکا رکھ رکھ کے، کہتی ہے اس نے اپنے ساتھ ضد پکڑ لی تھی کہ میرے ویٹ کی وجہ سے رشتہ گیا ہے نا، تو میں بس اب اپنا ویٹ کم کروں گی، اور بھوکی رہ رہی تھی۔ یہ کوئی طریقہ ہوا خود کو نقصان پہنچانے کا؟ لیکن وہ لوگ شاید بھول جائیں گے، اللہ تعالیٰ نہیں بھولیں گے۔ میں نے اس بچی کو سمجھایا، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بیٹے تم دیکھنا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں تمہارے ساتھ جنہوں نے زیادتی کی ہے، بلکہ تمہارے ابو بیچارے ٹھیک ہے آفیسر ہیں، مطلب کتنا بیچارے کر لیتے ہوں گے، کیا ہو جاتا ہوگا، گھر کے حالات کتنے مشکل ہوتے ہیں ہر انسان کے، بیٹیوں والے ہو کر بیچاروں کو اس طرح سے خراب کرنا۔ اور میری پیاری وہی بات ہوئی، 6 ماہ میں انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے کہہ لو کہ امیدیں دلائیں، اور 6 ماہ بعد ہی ان کو پتا چلا ان کے بارے میں کچھ۔ اب ظاہر ہے میری پیاری میں یہاں نہیں بتا سکتی، لیکن ان کو جب یہ پتا چلا تو انہوں نے کہتی ہیں کہ میں تو بس اللہ تعالیٰ سے اس ٹائم مطلب صلاۃ التوبہ ہی پڑھ کر میں گناہوں کی معافی مانگ سکتی تھی کہ جو میں اتنی نا امید ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ اتنا غلط انہوں نے ہمارے ساتھ کیا، اور وہ چلے گئے خاموشی سے مجھے اتنا برا بھلا کہہ کر۔ اور پھر جب ان کے سامنے چیزیں آئیں اور پتہ چلا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ بھولنے والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں بھولتے ہیں۔ اور اب میری پیاریوں، یہ بچی ماشاءاللہ آؤٹ آف کنٹری باہر جا کر جاب کر رہی ہیں، اور بہترین جو کہتی ہیں کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ رتاپی میری وہاں جاب ہو گئی ہے، اور بہت ہی اچھا میری پیاری ان کو لائف پارٹنر ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیا سے کیا سوچا ہوا تھا، اس بچی کو لگ رہا تھا کہ میری اتنی ایج ہو گئی ہے تو بس اب میرا فیوچر ختم ہے، اللہ تعالیٰ نے تو اس سے بھی زیادہ برائٹ فیوچر سوچا ہوا تھا جو اس بچی نے شاید خود اپنے لیے نہیں سوچا ہوگا۔ تو میری پیاریوں اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ پاک بھولنے والوں میں سے نہیں ہے۔ انسان بھول سکتا ہے، انسان کو لگ سکتا ہے کہ بس اب سب ختم ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ تو میری پیاریوں اپنے تعلق کو اللہ پاک کے ساتھ مضبوط بناؤ۔ ابھی کل بھی میری اس سے بات ہو رہی تھی تو میں نے باتوں باتوں میں اسے ویسے ہی کہا، میں نے کہا میں نا تمہارے بارے میں نہ کسی ویڈیو میں شیئر کروں گی، تو کہتی ہیں ہاں ضرور کیجیے گا نا۔ تو میری پیاریوں اللہ تعالیٰ سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، مکہ فاتح عمل اس دنیا میں ہوتا ہے، کوئی آپ کے ساتھ برا کر کر، کوئی آپ کے ساتھ بے شک جتنی مرضی خوشی کر لے، جتنی مرضی اس کی زندگی اچھی ہو، سب کچھ ہو، اللہ تعالیٰ بھولتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ اور جو لوگ جھوٹی امیدیں دلا کر بچیوں کو جاتے ہیں، جو بچیوں کے دل میں ایک آس ڈالتے ہیں، جو ماں باپ کے دل میں ایک امید ڈالتے ہیں کہ چلو اب ہماری بیٹیوں کو اچھی جگہ ہو جائے گا، ان کو اتنا احساس نہیں ہوتا کہ وہ ماں باپ جو ٹیبل پر کھانا یا چیزیں رکھ رہے ہیں، وہ کس طرح وہ باپ بیچارہ لے کر آتا ہوگا، وہ بھائی بیچارہ جو اپنی بہن کے لیے اس ٹائم اپنا کام چھوڑ کر گھر آتا ہوگا کہ نہیں میری بہن کو دیکھنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں۔ پلیز پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو اس ایسے لوگوں تک پہنچائیں کہ جو میری پیاریوں آج جانتے ہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں غلط کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہم سب کو، کسی کی بیٹی کے ساتھ کبھی غلط نہ کریں، کبھی غلط نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ بھولنے والے نہیں ہیں۔ دنیا میں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ بس اب تو سب کچھ صحیح ہے، اب تو ہم سکون میں، اب سکون میں اب بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اور میری پیاریوں آپ کو میں لکھ کر دے سکتی ہوں، ایسے لوگوں کو سکون کبھی بھی نہیں آتا ہے، کبھی بھی نہیں آتا ہے، یقین کرو۔ میں نے خود اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دکھائی بھی، بتائی بھی، لیکن پھر ایک ٹائم آتا ہے انسان کہتا ہے اللہ تعالیٰ جی آپ مجھے معاف کر دیں، اور اللہ تعالیٰ میں نے معاف کرتی ہوں۔ اور میری پیاریوں معاف کر دینا سب سے بڑی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طاقت اور پاور ہے۔ میری ایک دوست ہیں تو انہوں نے مجھے کہا، انہوں نے کہا قرت مجھے ایک بات بتاؤ، میں نا لوگوں کو معاف نہیں کر پاتی ہوں، اور میرے دل میں ہوتا ہے کہ بس میرے ساتھ کسی نے غلط کیا ہے نا تو فوراً اس کے ساتھ برا ہو جائے۔ تو میں نے اس کو مسکرا کر کہا، میں نے ایک ہی بات کی، میں نے کہا میری بات سنو، جیسے تمہیں لگ رہا ہے نا کہ فوراً ہی ایسا ہو جائے، کیا تم نے یہ سوچا ہے کہ ہم کتنے گنہگار ہیں، ہم اتنے گناہ کرتے ہیں، ہم اتنی غلطیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً سزا دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر موقع دیتے ہیں نا کہ چلو اب معافی مانگ لو، اب آ جاؤ استغفار کر لو، دوبارہ نہ کرنا، موقع ملتا ہے نا۔ تو کہتی ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔
تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ اس کے بھی تو اللہ تعالیٰ ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ تو ایک ہے، اللہ تعالیٰ تو ہم سب کے ہیں۔ تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا کہ پتہ نہیں اس انسان کو بھی اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہوں کہ مت کرو غلط، مت کرو کسی کے ساتھ زیادتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ڈیوٹی پہ مقرر کیا ہوا ہے۔ تو میری پیاریو، اللہ تعالیٰ بھولنے والے نہیں ہیں۔ کوئی آپ کے ساتھ غلط کر رہا ہے تو دنیا میں کر رہا ہے، اور دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ ہر انسان کو، اب تو میری پیاریو یہیں سے ہم نے شاید بھگت کر جانا ہے۔ تو بس یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کرے اور اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی ہدایت دے، اور یہ دعا کیا کریں۔ یہ میں بھی کرتی ہوں، میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ میرے سے ایسے لوگوں کو نا اللہ تعالیٰ دور رکھیں جو بری نیت سے، اللہ تعالیٰ جن کی نیت نہیں ٹھیک ہے، جن کے دلوں میں کھوٹ ہے، جن کے دلوں میں حسد ہے، اللہ تعالیٰ انہیں میری لائف سے دور کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ جو سنسیئر ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ سنسیئرٹی کے ساتھ چلنا جانتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ میرے پاس آئیں، ان کا میرے سے کنیکشن اور رابطہ بنے۔ تو میری پیاری یہ دعا آپ لوگ بھی کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے لوگوں سے ملوائیں، برے لوگوں سے اللہ تعالیٰ دور رکھیں۔ اور آپ لوگ دیکھنا کہ اللہ پاک یقیناً آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کرنے والے۔ کبھی یہ نہ سوچے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاموش ہے اور اللہ پاک نے ابھی تک کچھ نہیں کیا۔ اللہ پاک کی خاموشی مہلت ہوتی ہے میری پیاری، مہلت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہر آنسو، وہ ہر وہ ہر ظلم اور ہر بد دعا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتی ہے۔ اسی لیے میں کہتی ہوں میری پیاری، کسی کے بارے میں کبھی غصہ بھی آئے نا تو معاف کر دو، معاف کر دو۔ یقین کرو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے پھر دیکھ لیتے اس انسان کو۔ ایک بار نا مجھے بہت ہی غصہ آیا، مجھے آئی تھنک میں او لیولز میں تھی، مجھے بہت غصہ آیا، میری کلاس فیل تھی اس پر، اور میں نے گھر آ کر اپنی امی کو بتایا۔ تو میری امی نے کہا اتنا غصہ کر کر تمہیں کیا مل رہا ہے؟ میں کہا مجھے نہیں پتا، یہ ہو جائے، یوں ہو جائے۔ اس ٹائم نہ سمجھ نہیں ہوتی انسان کو اتنی۔ تو میری امی نے کہا میری بات سنو، یہ زہر جو انسان کے اندر سے انسان اگل رہا ہوتا ہے نا، وہ اپنے لیے برا کر رہا ہوتا ہے۔ تم اپنا خون جلا رہی ہو، اس کا کچھ نہیں جا رہا، وہ اپنے گھر بھی چلی گئی ہوگی۔ تو تم اپنے آپ کو بلا وجہ برائی کر کے نا، تم اپنے اندر ایک نیگیٹو انرجی کو پال رہی ہو، تمہارے اندر نیگیٹیوٹی جا رہی ہے۔ اور پھر مجھے واقعی سمجھ آئی کہ ہاں، یہ جو میں بری باتیں اس ٹائم کہہ رہی ہوں یا بول رہی ہوں، واقعی یہ تو میری زبان سے نکل رہی ہے۔ اور میری پھر یہ وہ دن آج کا دن، کوئی بھی میرے ساتھ برا کر جائے، کچھ بھی ہو جائے، میں اگنور کرتی ہوں۔ بھولے نہیں، اگنور کر دیں۔ کوئی بات کرے اس کے ساتھ پھر ویسے ہو جائیں، ہاں ٹرسٹ نہ کریں، بٹ معاف کریں، آگے بڑھیں، اور دوبارہ ویسے ہو جائے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، ہم دوست ہیں، لیکن دل صاف رکھیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے دل کو صاف اسی لیے کر رہی ہوں، اور میں اگنور اس چیز کو اسی لیے کر رہی ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کی رضا چاہیے۔ آپ یقین کرو میری پیاریو، آپ جب اللہ تعالیٰ کو اپنے چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں شامل رکھتے ہو نا، چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں، چھوٹی سے چھوٹی چیز میں، تو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آتا ہے وہ انسان کہ یہ بندہ میرے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے میری پیاری فار ایگزامپل ہوتا ہے نا، ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنی ماں کے بغیر کچھ نہیں ہیں، تو میری اماں کو پتہ ہوتا تھا کہ نہیں یہ چھوٹی ہے، اس نے میرے بغیر نہیں، یہ نہیں کر سکتی۔ ان کو مان تھا اس بات پہ، وہ بڑا اکثر مجھے کہتی تھی نہیں مجھے گھر جانا ہے، مطلب میری خالہ وغیرہ اکثر بات کرتے تھے تمہاری امی تو 2 منٹ کے لیے ہمارے گھر نہیں رکتی، نہیں وہ میرے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ ان کو بڑی 2 مطلب بہنوں کا میری فکر نہیں ہوتی تھی، وہ تو سارے شادی شدہ اپنے اپنے گھروں میں، لیکن انہیں میری ہوتی تھی ٹینشن کہ نہیں یہ چھوٹی ہے، اس سے میرے بغیر کیا کرے گی، اسے روٹی بنانی نہیں آتی، تو یہ ساری چیزیں۔ تو اسی طرح میری پیاریوں، اللہ پاک پر کو اللہ تعالیٰ جی میں بس آپ پہ ڈیپینڈ ہوں، اللہ تعالیٰ میرے سارے معاملات آپ حل کر دیں۔ میری پیاریوں پرسوں کی بات ہے، میرے ایک چھوٹا سا مطلب آفس میں ایک کام تھا، کام کیا تھا میری پیاریوں، ایک چیز تھی وہ مل نہیں رہی تھی، وہ مجھے مل گئی۔ اچھا میں نے فوراً جا کے نفل ادا کیے۔ میری کلیگ ہے وہ ماشاءاللہ حج کر آئی ہیں ابھی، تو وہ مجھے کہتی ہیں کرت میں کمرے میں آئی ہوں تو فوراً نفل پڑھنے چلی گئی۔ میں نے کہا نہیں، وہ مجھے اللہ تعالیٰ کو نا تھینک یو بولنا تھا، شکریہ ادا کرنا تھا کیونکہ میری ایک چیز مل گئی۔ تو وہ ہنسنے لگی، کہتی ہے بس یہ جو تمہاری عادت ہے نا، یہ عادت میرے اندر بھی اللہ تعالیٰ ڈال دیں۔ میں نے کہا اچھا، تو کہتی ہیں ہاں یہ اتنی پیاری عادت تمہاری لگتی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی بات ہوتی ہے، اچھا میں نفل پڑھ کے آئی، اچھا میں اللہ تعالیٰ کو بتا کر آئی، اچھا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے آئی۔ میری پیاری شاید کچھ لوگ نہ سمجھ پاتے ہوں، لیکن جب آپ کا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ بن جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میری پیاریوں، صرف ایک بات اس سیشن کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے کہنا چاہوں گی کہ اگر آج آپ مظلوم ہیں، اگر کسی نے آپ کا دل توڑا ہے، اگر کسی نے آپ کے ساتھ ناانصافی کی ہے،
تو اللہ پاک پر یقین رکھیں. آپ کا کام بدلہ لینا نہیں ہے، آپ کا کام بھروسہ کرنا ہے، معاف کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے. ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس سے کئی بہتر چیز عطا کریں جس کا آپ آج انتظار کریں. اللہ پاک بہترین بنا کر آپ کی زندگی میں عطا کر دیں. انصاف میں دیر ہو سکتی ہے مگر اللہ پاک کے ہاں اندھیر نہیں ہے. اللہ پاک کو سب پتہ ہے. اگر آپ بھی کسی ظلم کے بعد اللہ پاک کے انصاف کا انتظار کر رہے ہیں تو مایوس نہ ہو میری پیاریوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہے ہیں اور اللہ پاک کا فیصلہ بہترین وقت پر آتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دل کو سکون، صبر اور بہترین 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 اجر عطا فرمائے ہر اس چیز کا جس پر آپ نے صبر کی ہے. آمین ثم آمین. اور میری پیاریوں آج اس سیشن کو ہم یہیں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں. مجھے ضرور بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں آج کا سیشن آپ لوگوں کو کیسا لگا. اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہو کہ آپ کا کوئی بھی کویسچن، آپ کا سیشن اگر میرے پاس نہیں بک ہو پا رہا، نہیں بات ہو پا رہی ہے تو آپ لوگ مجھ سے شیئر کرنا چاہو کامنٹ میں بتاؤ، میں انشاءاللہ ویڈیو میں شیئر کروں گی. اور میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسا کچھ کریں، مجھے بھی ہمت آ کر دیں کہ میں جو ہوں میری پیاریوں ڈیلی ویڈیوز پوسٹ کر سکوں. میں خود بہت پریشان ہو جاتی ہوں، میری پیاریاں بہت ناراض ہیں کہ رتاپی ہمارا میریکل ابھی تک نہیں آیا، آپ لیٹ کر دیتی ہیں. تو میری پیاریوں اس چیز کے لیے میں ان سے بھی معذرت چاہوں گی. اور آپ لوگ بھی اتنا ویٹ کر رہے ہو تو ڈیلی ویڈیوز کا، بس دعا ہے میری پیاریوں اللہ پاک مجھے اتنی ہمت دیں میں سارے کام اچھے سے مینیج کر سکوں اور اللہ تعالیٰ آسانیاں کریں ہم سب کے لیے. آمین ثم آمین. اور میری پیاریوں آج کا جو خوبصورت سا میریکل ہے جو کہ میریکل آف درود ابراہیم، میریکل آف سورہ یوسف ہے، اور میری پیاری سی پیاری کا میریکل ہے جو کہ میں اپنے ورڈز میں آج آپ کو بتاؤں گی. سب سے پہلے ان کی طرف سے السلام علیکم آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گی. میری پیاری میری پیاری جو ہیں یہ میرے پاس آئیں تقریباً 2 سال پہلے. میری پیاری اتنی زیادہ پریشان تھیں، اتنی زیادہ پریشان تھیں، اور ان کو لگ رہا تھا کہ بس اب زندگی ختم ہو جائے گی. 17 ایئرس کی تھی. ابو نے خاندان والوں کے کہنے پر پڑھنے نہیں دیا، ایک جگہ شادی کر دی زبردستی، اور بس کہتی ہیں کہ میں اب اپنی لائف کو لے کر چل رہی تھی اس ٹائم پہ. اور کہتی ہیں کہ نہ اس ٹائم میرے پاس اسٹڈیز تھیں، نہ مطلب میں نے اپنی اسٹڈی کو کمپلیٹ ہی نہیں کیا ہوا تھا، کچھ بھی نہیں. اور کہتی ہیں بس میں اپنی لائف کو گزار رہی تھی. ہسبینڈ بھی جو تھے ایج میں بہت بڑے، کافی اچھا خاصا گیپ. اور کہتی ہیں کہ بس مجھے لگتا تھا کہ بس اب یہی میری زندگی ہے، یہی مطلب یہی سب کچھ ہے. خیر کہتی ہیں وقت گزرتا رہا، امی ابو کے گھر جاتی تھی تو انہیں ڈر پڑ جاتا تھا کہ پتہ نہیں اب کوئی شکایت نہ آ گئی ہو اس کی، یہ واپس نہ آ جائے. کہتی ہیں کہ میری امی نے بھی نا بڑا ڈر ڈر کے ساری زندگی میرے ابو سے مطلب وقت گزارا ہے. اور کہتی ہیں میرے ابو نے صرف میرے ساتھ نہیں بلکہ میرے بھائی جو تھے ان کے ساتھ بھی اسی طرح کہتی ہیں کہ مطلب غلط کرنا، ان کی چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کو جان بوجھ کر سیل کر دینا، تکلیف دینی، اذیت پہنچانی. میری پیاریوں آج کل نا یہ بہت زیادہ بتایا جا رہا ہے نا، آپ لوگ بھی سوشل میڈیا پہ سنتے ہوگے، نارسسسٹ پرسنالٹیز. اس بارے میں بھی میں کسی نہ کسی ویڈیو میں ضرور بات کروں گی. لیکن میں نے نوٹ کیا ایسے لوگوں کو میری پیاریوں، آپ لوگ ضرور مجھے بھی بتائیے گا کہ یہ لوگ نا اپنی منواتے ہیں، بس ان کو ہوتا ہے بس ہماری مانی جائے. تو ان کے والد بھی میری پیاریوں کچھ اسی طرح کے انسان تھے. تو خیر میری پیاریوں اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو ہدایت دینی ہوتی ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ ایک ہی جھٹکا دیتے ہیں، اور وہ جھٹکا جو ہوتا ہے وہ انسان کے لیے کافی ہوتا ہے. خیر کہتی ہیں کہ میں اپنی زندگی کے 5 سال اس رشتے میں رہی. اور کہتی ہیں مجھے ہر دن، ہر رات، ہر صبح ایک ہی طعنہ سننے کو ملتا تھا، تمہیں اولاد نہیں ہو رہی ہے، ہمیں وارث چاہیے، ہم اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دیں گے. تو کہتی ہیں میں انہیں کہتی تھی میں کیا کروں، میں علاج کروا رہی ہوں، سب کچھ کروا رہی ہوں، ہر چیز کر رہی ہوں، تو آپ لوگ مجھے بتا دیں اس چیز کا کیا حل ہے. تو کہتی ہیں ایک دن تو میری ساس نے میرے ہسبینڈ کو اتنا زیادہ اکسایا کہ انہوں نے مجھے بہت ہی زیادہ کہتی ہیں کہ مجھے ٹارچر کیا بہت زیادہ. اور کہتی ہیں اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ بس میں دوسری شادی کرنے لگا ہوں اور میں تمہیں چھوڑ دوں گا. کہتی ہیں مجھے لگا کہ 5 سال بعد کون ایسا کر سکتا ہے. میں نے ایک اپنی عمر دے دی 17 سال کی عمر سے لے کر، اور کہتی ہیں کہ 5 سال وہ شادی میری رہی. اور کہتی ہیں اس بندے نے مجھے اس قابل بھی نہیں چھوڑا تھا کہ میں کسی سے بات کر سکوں. کہتی ہیں کہ میری زبان لڑکھڑاتی تھی، مجھے خوف آتا تھا، ہلکا سا کوئی دروازہ کھولتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ وہ آ کے ایون کہ کہتی ہیں کہ جب میرے گھر والوں کے پاس مجھے اس نے واپس بھیج دیا تو میرے ابو نے کہا کہ تم واپس کیوں آئی ہو. میں ان والدین سے
اس ویڈیو کے تھرو درخواست کرنا چاہوں گی کہ بیٹیوں کو رخصت تو کر دیتے ہیں لیکن ان کو اپنا جگرا بڑا کرنے کی توفیق عطا فرمانے کی ہدایت کیا کریں کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے نا، ہم تمہارے پیچھے ہیں۔ میری پیاریوں، یہ بات بیٹیوں کو بہت سٹرونگ کرتی ہے، بہت سٹرونگ کرتی ہے۔ خیر، ان کے ابو نے ان کو بہت برا بھلا بھی بولا، بہت کچھ کہا، وہاں سے بیچاری الگ تکلیف میں آئی ہوئی تھی، یہاں سے الگ۔ اب بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ ان کی امی ساری زندگی ظلم زیادتی برداشت کرتی رہی ہیں، اور وہی بات میری پیاریوں، ان کے ابو جب ظاہر ہے بیٹی گھر آ گئی تب بھی ان کی والدہ نے کچھ نہیں کہا۔ اگر ان کی والدہ ذرا سا بات کرتی بولتی تو میری پیاری شاید وہ اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہ کچھ تو اچھا کر سکتی تھی۔ میری پیاری ان کے ہسبینڈ نے ان کو ڈیورس دے دی۔ آپ کہتی ہیں کہ میں کچھ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کیا کروں کیا نہ کروں، تو کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری پھپھو کو لمبی زندگی دیں۔ میری پیاریوں، انہوں نے ان کے ساتھ ایک نیکی کی، وہ آئی ہوئی تھی یہاں پر، باہر رہتی ہیں تو وہ یہاں آئی ہوئی تھی۔ انہوں نے جب یہ دیکھا سارا معاملہ ہوا ہے، انہوں نے سارا ان کا پیپر ورک وغیرہ جو تھا وہ خود کیا، خود ایکسپینس پے کیے، ہر چیز، اور انہوں نے اپنے بھائی کو کہہ دیا کہ اس کو میں باہر لے کر جا رہی ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہے، آج سے یہ میری اولاد ہے۔ ان کے ابو نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، جہاں لے کر جانا ہے لے جاؤ۔ میری پیاریوں، اکڑ جو ہوتی ہے نا، اکڑ وہ وقتی ہوتی ہے۔ یہ بچے آپ کے ہی ہیں، آپ اس دنیا میں لے کر آتے ہیں۔ خدا را اپنے بچوں کو، یہ ریکویسٹ ہے میری آج ویڈیو میں، کہ اپنے بچوں کو جب اس دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کو لانے کی توفیق دے رہے ہیں تو ان کو آپ نے سنبھالنا ہے، ان کو بوجھ نہیں سمجھنا، ان کو تکلیف اور اذیت نہیں دینی کہ تم مصیبت ہو، تمہاری ایج بڑھ گئی، شادی نہیں ہو رہی، جاب نہیں مل رہی ہے، تم تو ہو ہی نکمے۔ ایسی باتیں کریں گے نا تو معاشرہ ویسے ہی بیٹھا ہوا اولاد کو کھانے کے لیے۔ اپنی اولاد کا دوست بنے، اپنی اولاد کے اتنے بیسٹ فرینڈ بن جائے کہ کوئی غلطی بھی ہو جائے نا تو وہ آ کر آپ کو دھڑلے سے بتائیں کہ ہوئی ہے اور یہ معاملہ ہو گیا، اب اس کو سارٹ آؤٹ کریں۔ اپنے بچوں کو بوجھ مت بنائیں خود پر، پلیز۔ خیر میری پیاریوں، بیک ٹو دا اسٹوری کے اس کے بعد میری پیاریوں یہ اپنی پھپھو کے ساتھ باہر چلی گئی۔ باہر گئی، پھپھو نے بہت خیال کیا، ان کی کوئی اولاد تو تھی نہیں تو انہوں نے پورے طریقے سے ان کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ کہتی پھپھو نے مجھے وہیں پر کورسز کروائے، مجھے جاب دلوائی، کہتی ہے میرے اندر کانفیڈنس آیا، میں آہستہ آہستہ اس چیز سے، کہتی باہر تو نکل رہی تھی لیکن کہتی میرے اندر خوف بہت تھا۔ اور میری پیاریوں، اب لائف نے چینج ہونا تھا تو لائف اس طرح چینج ہوئی کہ ان کی پھپھو جو ہیں وہ میری میریکل سٹوریز کو سنتی تھی، اور انہوں نے بھی مجھ سے کاؤنسلنگ سیشنز لیے تھے، ان کا کوئی اپنا ایشو تھا تو انہوں نے ان کے سیشنز بک کیے۔ سیشنز اس طرح بک ہوئے کہ یہ ایک دن کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی تو ان کی پھپھو آئی ہیں تو انہوں نے چیخنا شروع کر دیا، تو ان کی پھپھو نے کہا کیا ہوا ہے تمہیں، سب ٹھیک ہے، تم ٹھیک ہو؟ رونے لگ گئی۔ پھپھو نے کہا کہ کیا کوئی بات ہے؟ تو کہتی ہیں کہ یہ میرے کنٹرول میں نہیں آئی۔ اب میری پیاری ان کی پھپھو کا سیشن تھا میرے پاس، اس دن انہوں نے مجھے کہا کہ میری بھتیجی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو کرت آج میں نہیں بات کر سکوں گی، اور اس طرح سے نا، میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ خیر اگلے دن بات ہوئی، انہوں نے مجھ سے شیئر کیا، انہوں نے کہا کرت میں نا اس کے سیشنز بک کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں کر لیتی ہوں بات۔ تو میری پیاریوں 2024 کے نومبر میں ان کی میری بات ہوئی۔ اب بات ہوئی ہے تو اس بچی کے اندر ظاہر ہے اتنے سارے ٹراماز تھے، اتنی چیزیں، اوپر سے پھر والد کا ایک وہ ٹارچر، پھر ہسبینڈ ایک اس طرح کے مل گئے۔ خیر میری پیاریوں، اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں، کوئی انسان کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا۔ 1 سال لگا، ظاہر ہے اتنے سالوں کی ایک چیز ہوتی ہے، ان کو دماغ سے نکلنے میں، چیزوں میں ٹائم لگتا ہے، کافی ہوتا ہے میری پیاریوں، صحیح رستہ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا صبر مانگتا ہے۔ تو خیر آہستہ 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 یہ ان چیزوں سے نکلے ہیں۔ اب یہ جاب بھی کر رہی تھی، جہاں جاب کر رہی تھی وہاں پر میری پیاریوں CEO کی پوسٹ پہ نا ایک صاحب تھے، انہوں نے ان کو رشتے کے لحاظ سے اپروچ کیا۔ انہوں نے ان کو بتایا کہ میں شادی نہیں کر سکتی، میری اس طرح آلریڈی جو ہے پہلے مطلب سیپریشن ہو چکی ہے اور میں سوچ بھی نہیں سکتی شادی کا، میرا ایکسپیرینس بہت برا رہا ہے۔ انہوں نے بہت منتیں کی ان کی، انہوں نے کہا آپ ٹرسٹ کریں، میری پوری فیملی ہے یہاں پر، آپ کیسی بات کر رہی ہیں، میں آپ کی پھپھو کو جانتا ہوں، آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے آپ ایک بار فیملی ٹو فیملی بات تو کرنے دیں۔ ان کو ڈر یہ تھا کہ اگر ان کے ابو امی تک بات پہنچی تو بات مزید بگڑ جائے گی اور زیادہ خرابی ہوگی، وہ کہیں گے کہ وہاں پر جا کر یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ ظاہر ہے ایک انسان کے دل میں آلریڈی اتنا کچھ ڈر ہو تو پھر انسان قدم اٹھاتے ہوئے تو ڈرتا ہے۔
اب میری پیاری اس بچی کو میں نے ظاہر ہے وہ جو بھی تھا وہ تو ان کی میری بات چیت روزانہ ہو رہی تھی، تھیراپیز بھی چل رہی تھی، سب کچھ تھا۔ اینی ہاؤ میری پیاریوں، ان کو میں نے کہا کہ بیٹا زندگی نا بہت خوبصورت ہے، زندگی میں اچھے لوگوں کو موقع دینا چاہیے۔ تو کہتی مجھے کیسے پتہ چلے گا وہ اچھا انسان ہے؟ ظاہر ہے اب ٹرسٹ نہیں آ پاتا جب آپ کا دل ایک بار اس طرح ہو جائے۔ تو میں نے ان کی پھپھو سے کہا، میں نے کہا میری بات سنیں، ابھی آپ اس کو تھوڑا ٹائم دیں، ٹھیک ہو جائے گی، سب بہتر ہو جائے گا۔ خیر میری پیاریوں، اب وہ جو تھے وہ ان کو اتنی محبت کر رہے تھے کہ وہ تہجد پڑھتے تھے، تہجد میں ان کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ لڑکی کا دل نرم ہو جائے۔ یہاں پر اکثر ہوتا ہے کہ جی لڑکے کا دل نرم ہو جائے، وہ دعائیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ لڑکی کا دل نرم ہو جائے، وہ مان جائے، اس کے دل میں سے ڈر خوف نکل جائے سارے۔ اور انہوں نے بار بار کہا کہ ٹھیک ہے، تم میرڈ تھی یا جو بھی تھا وہ تمہارا پاس تھا، اور میں اگر میری شادی نہیں ہوئی تو میری بھی تو دیکھو ایج زیادہ ہے نا، تو مجھ سے اب کوئی شادی نہیں کر رہا تو تم کر لو۔ تو میری پیاریوں یہ بات ہوئی ان کی، اور ان دنوں یہ سورہ یوسف ڈیلی پڑھ رہی تھی اور درود ابراہیم بھی پڑھ رہی تھی، لیکن ان کا دل جو ہے وہ بڑا بے چین تھا اور نہیں مان رہا تھا۔ خیر میری پیاریوں، ان کی پھپھو نے نا ان کے پیرنٹس سے بات کی۔ اب میری پیاریوں ان کے والد صاحب وہ کہتے ہیں کہ تمہاری بیٹی ہے، تم نے جب کہہ دیا تمہاری بیٹی ہے تو تمہیں جو بہتر لگتا ہے تم اس کے لیے کرو۔ لیکن وہاں پر ان کو یہ بھی مسئلہ تھا، کچھ پرسنل ایشوز تھے کہ ہاں ہماری بیٹی کے نام یہ کر دے وہ کر دے۔ پھپھو نے کہا بات سنیں، کوئی خاندانی انسان کا طریقہ ہوتا ہے، یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ بیٹی کے نام یہ کر دیں وہ کر دیں، یہ کیا آپ باتیں کر رہے ہیں؟ آپ نے پہلے نام کروائی تھی چیزیں، جو آپ نے پہلے جہاں رشتہ کیا تھا وہ کیا تھا؟ تو وہاں پر خیر میری پیاریوں ان کے ابو بھی تھوڑا خاموشی ہو گئے، کوئی جواب تو تھا نہیں دینے کے لیے۔ میری پیاریوں یہ بہت زیادہ میں کہتی ہوں خطرناک پرسنالٹیز ہیں، نارسسسٹ، اتنی تکلیف دیتے ہیں یہ، اتنے بڑے میری پیاریوں کو میں کہوں گی کہ دکھ دینے والے لوگ ہوتے ہیں نا، کہ ان کے دکھ میری پیاریوں دماغ کے اس کونے میں جا کر چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ایک ٹائم آتا ہے وہاں سے نکلتے ہیں کہ انسان کسی قابل نہیں رہتا۔ خیر میری پیاریوں، اللہ تعالیٰ معاوضے کرنے والے ہیں۔ اس بچی کو میں نے کہا بیٹے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو، سب ٹھیک ہوگا، اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کریں گے۔ اب میری پیاری ایک دن جاب پر گئی ہیں، وہاں گئی ہیں تو انہوں نے پورا پراپر جہاں پر یہ جاب کر رہی تھی وہاں پہ فلاورز ہی فلاورز، انہوں نے فلاورز رکھے ہوئے ہیں، بیچ میں ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے، اور اس در لکھا ہوا ہے کہ مجھ سے شادی کر لو۔ میری پیاریوں اتنے اچھے طریقے سے انہوں نے پرپوز کیا، اور خیر انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا، لیکن ڈر رہی تھی۔ پھر انہوں نے میری پیاری جب فیملی ٹو فیملی بات ہوئی تو اس کے بعد جب ان کی ملاقات پراپرلی ایک مطلب اس طریقے سے ہوئی کہ ہاں بھئی اب نکاح ہونے والا ہے، تو اس ٹائم انہوں نے انہیں بتایا کہ تمہیں پتہ ہے میں نے زندگی میں نا مطلب کبھی کسی کو اس طرح نہیں مانگا جس طرح میں نے تمہیں تہجد کے سجدوں میں مانگا ہے، اور تمہارے لیے میں نے بہت دعائیں کی ہیں۔ اور میری پیاری اب یہاں پر ایک بہت مزے کی بات بتانے لگی ہوں، جس بات نے مجھے بھی حیران کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ تم یہاں کام پر جب آتی تھی نا تو تمہارے کانوں میں نا کوئی ویڈیو لگی ہوتی تھی، اور ایک دن میں نے تمہارے فون پر نا اس چینل کا نام پڑھ لیا تھا، اور ان آپ ہی کی ویڈیوز کو میں بھی سن رہا تھا۔ اب میری پیاری وہ آپ ہی کوئی اور نہیں، وہ آپ کی یعنی کہ حسنین ڈائریز چینل کی ویڈیو وہ بھائی بھی سن رہے تھے اور یہ بھی سن رہی تھی۔ اب انہوں نے اس ویڈیو کے تھرو، یعنی کہ جو بھی ان کے سامنے وہ ویڈیو آئی ہوگی اس ٹائم پہ، ان بھائی نے اللہ الصمد ڈیلی ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا شروع کیا ہوا تھا، اور تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے۔ میری پیاریوں دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس کو کس طریقے سے کس کے ساتھ ملوانا ہے اور کس طرح اپنے قریب لے کر آنا ہے، کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو خیر میری پیاریوں، ابھی ان کا ذی الحج کے ماہ میں ماشاءاللہ ان کا نکاح ہوا ہے، اور اللہ پاک کا شکر ہے خوش ہیں، وہیں پر ہیں، باہر ہیں، سیٹلڈ ہیں، اللہ پاک کا کرم ہے، رخصتی ہو چکی ہے، بہت خوش ہیں، بہت خوش ہیں۔ اور ابھی انہوں نے مجھے بتایا 2 دن پہلے کہ قرت آپی مجھے ایک بات پتہ چلی ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہتی ہیں جو میرے پاسٹ کے معاملات تھے نا، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے ساتھ اس دنیا میں مکافات عمل کیا ہے۔ تو میں نے کہا بس اتنی سی تو بات ہوتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ فوراً کچھ ہو جائے، جتنا ظلم ہمارے ساتھ کیا ہے کیوں نہیں کچھ ہو رہا۔ تو خیر میری پیاریوں، کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی ہے، آپ نے کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ غلط نہیں ہونے دیتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کبھی غلط نہیں ہونے دے سکتے، کیوں؟
کیونکہ اللہ پاک آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اللہ پاک کو معلوم ہے کہ آپ نے صبر کیا، آپ نے وقت دیا ہے، تو اللہ پاک کبھی نہیں بھولتے ہیں۔ میری پیاریوں، یہ بہت ہی پیارا سا میریکل آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ زیادہ پیارا پارٹ جو میری پیاریوں آج کی ویڈیو میں تھا، خوبصورت حصہ، وہ یہ تھا کہ میں نے تمہارے فون پہ اس چینل کا نام پڑھا اور میں بھی ان آپی کی ویڈیو سن رہا تھا۔ تو میری پیاریوں، اللہ تعالیٰ سب میرے بہن بھائیوں کو خوش رہیں، جہاں جہاں جو سنتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے معجزات کریں، سب کے لیے آسانیاں ہوں، سب کے دل کی دعائیں اللہ پاک قبول فرمائے۔ آپ لوگ بھی سورہ یوسف پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ڈیلی جو پڑھنا چاہے میری پیاریوں پڑھیں، بس اللہ پاک کے قریب رہیں۔ اللہ پاک ہم سب سے راضی ہوں۔ کوئی بھی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں، اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، حسنین، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ہمیشہ ہنستے مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج اس ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔